آپ کو پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہونے والی تھی، دنیا میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا کہ دنیا کی تقدیر بدلنے والی تھی، اندھیرے سے اجالا آنے والا تھا، جہالت سے نور آنے والا تھا، ایک ایسا بدلاؤ آنے والا تھا، وہ شخصیت آنے والی تھی کہ جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے۔ حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، تو جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے اس کی آمد ہونے والی ہے۔ تو کیا بیوٹیفل اناؤنسمنٹ کیے گئے، کیسے اعلانات ہوئے دنیا میں، کیسے واقعات ہوئے، یعنی پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر بتایا گیا کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے، یاد رکھیے گا یہ جملہ میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا تھوڑی دیر بعد، کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے، 55 days before the birth of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمال کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور یہ قرآنی واقعہ ہے۔ کئی بار آپ نے یہ سورت پڑھی ہے، مگر میں پہلے تھوڑا سینیریو بتاتا ہوں، پھر جب اس سورت کو آپ سنیں گے تو مزید ایمان تازہ ہوگا۔ ماجرا کیا تھا؟ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابرہا۔ اس کو بڑی جیلسی تھی، اس نے ایک بڑا سا کلیسا بنایا تھا، غیر مسلموں کی عبادت گاہ بنائی تھی۔ اس کو یہ جیلسی تھی کہ لوگ یمن کیوں نہیں آتے، مکے کیوں جاتے ہیں، یہ وہاں جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کعبے کی تعظیم کیوں کرتے ہیں۔ تو اب اس نے پلان کیا کیا کہ میں کعبے کو ہی جا کر گرا دیتا ہوں، کعبے کو تہس نہس کر دیتا ہوں، نہ کعبہ رہے گا نہ لوگ اس کا طواف کریں گے، پھر یمن آئیں گے، ہمارے اس کلیسا کا طواف ہوگا اور یہاں جناب عبادت ہوگی۔ اچھا، اس نے پلان بڑا خطرناک کیا، یعنی یوں سمجھیے کہ اس زمانے کی سپر پاور تھی اور اس کے پاس وہ ہتھیار تھا جو نارملی ریٹیلیشن میں یا رپلائی میں تھا نہیں سامنے والوں کے پاس۔ اس نے کیا کیا، ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا۔ مقابلہ گھوڑوں پر ہوتا تھا، اونٹوں پر ہوتا تھا، اس نے ہاتھی تیار کر لیے اور ایک زبردست لشکر لے کر مکہ پاک کو معاذ اللہ کعبے کو گرانے پہنچ گیا۔ پہلے مکے والوں پر روب ڈالنے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے اس نے آرڈر کیا کہ مکے والوں کے جتنے مویشی ہیں وہ سارے کے سارے قبضے کر لیے جائیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، جو بھی ہے قبضہ کر لیا جائے۔ اور آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اب تو خیر بہت ساری چیزیں ویلتھ بن گئی ہیں، ہماری گاڑیاں تو بنگلے تو کوٹھیاں فیکٹریاں، اس زمانے میں جو ویلتھ تھی، جو لوگوں کا مال تھا، وہ مویشی زیادہ ہوتے تھے، وہی ان کا۔ آج بھی گاؤں گوٹھوں میں جائیں، ولیج میں جائیں تو وہ اپنی ویلتھ کو، اپنے مال کو کیلکولیٹ اپنے مویشیوں سے ہی کر رہے ہوتے کہ میرے اتنے جانور ہیں، میرے اتنے اونٹ ہیں، میری اتنی بھینسیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ابرہا کے لشکر والوں نے سارے کے سارے مکے والوں کے جانور کیپچر کر لیے۔ ایک بڑی مبارک ہستی ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دادا۔ اچھا، پیارے آقا بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے یہ؟ 55 days پہلے۔ حضرت عبد المطلب کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ آپ کے جسم سے بھی جسم مبارک سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، لوگ آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے، آپ سبحان اللہ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، اللہ نے بہت جمال و کمال سے نوازا تھا۔ آپ لیڈر آف مکہ تھے دیٹ ٹائم، تو لوگوں نے کہا حضور آپ جائیے، یہ تو خطرناک لشکر بھی لے کر آ گیا اور اس ظالم نے ہمارے سارے جانور بھی قبضہ کر لیے۔ حضرت عبد المطلب ابرہا کے ٹینٹ میں داخل ہوا، اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا، بڑا کر و فر کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ وہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوئے تو نور نبوت چونکہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر چمکتا تھا، چہرہ بڑا باوقار تھا، بڑا خوبصورت قد تھا آپ کا، آپ کی وجاہت دیکھ کر ابرہا بے ساختہ کھڑا ہو گیا، ادب سے اپنے ساتھ بٹھایا، کہ فرمائیے کیسے آنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس نے ریئلائز کیا ہوگا کہ مکے کے لیڈر آئے ہیں تو نیگوشیشن کریں گے، مجھ سے بات کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں منتیں ترلے کریں گے کہ ساڈے کعبے نو نہ گراؤ۔ حضرت عبد المطلب نے بڑا امیزنگ جواب دیا، عجیب و غریب سوال کر دیا اس کے پاس کہ اے ابرہا، تم نے ہمارے مکے کے لوگوں کے جانور قبضہ کر لیے ہیں، ہمارے مال مویشی تم نے اٹھا لیے ہیں، وہ ریلیز کر دو۔ ابرہا شاکڈ، وہ کہتا ہے میں تو سمجھا مکے کا لیڈر آیا مجھے آ کے ریکویسٹ کرے گا کہ کعبے کو نہ گرائیں، ہماری عبادت گاہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو تباہ نہ کرے، تم اپنے مویشیوں کے لیے بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کا جو جواب ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سنہرے حروف سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، واٹ امیزنگ آنسر۔ انہوں نے کہا کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، ہاں ہمارے مویشی ہیں، ہم مویشی کے مالک ہیں، ہمارے جانور واپس کر دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود ہی کر لے گا، وہ جانتا ہے اس کی حفاظت کرنا، وہ پروٹیکٹر ہے،
وہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اب رہا مذاق اڑانے لگا کہ کیسے ڈرپوک لوگ ہیں، ان کو اپنے مویشیوں کی پڑی ہے، کعبے کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اب رہا نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ٹھیک ہے ان کے مویشی واپس کر دو۔ حضرت عبد المطلب اپنے مال مویشی لے کر گئے، مکے والوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا اور ایک عجیب اناؤنسمنٹ کیا۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ عجیب لڑائی ہے دنیا کی۔ nobody dare to retaliate, nobody dare to defend their house، کوئی مقابلے کے لیے نہیں ہے۔ اعلان حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، مکے والوں اپنے جانور لو اور آس پاس پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ۔ اچھا، اب جنہوں نے 80s میں عمرہ کیا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ مکہ پاک میں اب تو بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، ورنہ اس وقت بھی حرم کے آس پاس پہاڑ ہی تھے۔ یہ آج بڑا سا جو کلاک ٹاور بنا، یہاں بھی ایک قلعہ ہوتا تھا، بڑا پہاڑ تھا۔ 80s ارلی 90s میں جنہوں نے مکے گئے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ نبی پاک کی ولادت سے پہلے کیا سینیریو تھا۔ there were no building over there, always mountain، چاروں طرف پہاڑ تھے۔ اب ذرا امیجن کریں کہ کعبہ ہے اور مکے کے لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ اب کمال کی جنگ ہے کہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے، مگر حضرت عبد المطلب نے ایک کمال کا کام کیا۔ سارے مکے والوں کو تو پہاڑ پہ بھیج دیا، خود چلے گئے کعبے کے دروازے پر۔ اور اب جو وہ رو رو کے دعا کی ہے انہوں نے، وہ الفاظ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے رب کریم آج تو نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، ان بے ایمانوں کو تو نے جواب دینا اور بتانا ہے کہ تیری قدرت کے نظارے کیا ہیں۔ اچھا، اب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، دنیا کا دستور ہے جیسا ویپن ہوتا ہے رپلائی بھی اسی طریقے سے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایئر فورس اللہ نہ کرے کہیں حملہ کر دے تو اس کو ایئر کرافٹ کے ذریعے، اینٹی ایئر کرافٹ کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے۔ آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، میزائل کا مقابلہ میزائل سے کیا جاتا ہے۔ اب لاجک کیا بتا رہی ہے کہ مقابلے میں کون ہے؟ ہاتھی۔ اگر رب کریم نے ان ہاتھیوں کا مقابلہ کرنا تھا یا ان کو جواب دینا تھا تو کوئی بڑی چیز بھیجی جاتی نا، کوئی بڑے بڑے پہاڑ بھیجے جاتے، کوئی چٹانیں بھیجی جاتی۔ اللہ اکبر، میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا کہ ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ سامنے کون ہے؟ ہاتھی۔ لاجک کہتی ہے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈائناسورز آتے، بھائی کوئی اور بڑا جانور آتا، کوئی بڑی بڑی چٹانیں آتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، میرے رب نے ابابیل بھیجے۔ ابابیل مٹھی میں آ جاتا ہے، اتنا پرندہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس ابابیل کے چونچ میں اور پنجے میں کتنا بڑا پتھر آئے گا؟ کنکریاں۔ اب ان کنکریوں نے کیا کام کیا؟ اللہ اکبر۔ آج کہتے ہیں گائیڈڈ میزائل کا دور ہے، سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ ٹارگٹ فکس کر دیں، وہ میزائل جا کر اسی ٹارگٹ کو تلاش کر کے مارے گا۔ مفسرین نے لکھا ہر پتھر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا ہوا تھا۔ کیسا گائیڈڈ میزائل تھا کہ اس کنکر نے جا کر، اچھا سبحان اللہ، جب یہ کنکر اوپر سے پڑتا تھا تو ہاتھی سوار کے سر پہ لگتا، اس سوار کو چیرتا، ہاتھی کو چیرتا اور زمین میں جا کے پیوست ہو جاتا۔ پرخچے اڑا کر رکھ دیے ان ابابیل کے لشکر نے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سورہ فیل سنیے، کئی بار آپ نے یہ سورت سنی ہوگی، مگر آج اس تمام واقعے کو ذہن میں رکھ کے کس شاندار انداز میں رب کریم نے سورت میں یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اچھا، اس کا ترجمہ ذرا توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا؟ اچھا، یہاں سوال یہ ہے، رب فرما رہا ہے محبوب آپ نے نہ دیکھا، نبی پاک تو تشریف ہی نہیں لائے تھے، یہ کتنے دن پہلے واقعہ ہوا تھا؟ میں نے یاد کروایا تھا آپ کو، اسی لیے یہ عقیدہ کلیئر کر لو۔ آج قرآن کہہ رہا ہے الم تر کیف، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ سبحان اللہ، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ دیکھتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ نبی پاک سبحان اللہ، اللہ کریم نے اپنے نور سے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو بنایا۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم اب روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ایک جگہ فرماتے پانی اور مٹی کے درمیان حضرت آدم تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ جبھی تو رب فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ پھر آگے کیا فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، فرمایا کہ ان کی مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا۔
پھر کیا کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل کے لشکر بھیجے، اور اس فوج نے کیا کیا؟ وَتَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تَرْمِيهِمْ حِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو انہیں کنکروں کے پتھروں سے مارتے تھے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا کر رکھ دیا، پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ آپ کو پتہ یہ سارا انسیڈنٹ جو ہوا، اس نے پوری دنیا میں ایک اناؤنسمنٹ کر دیا، پوری دنیا میں خوف پیدا ہو گیا، ایک میسج گیا کہ کعبے کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھنا، کعبے کا رب بڑا زبردست بدلہ لینے والا ہے، وہ ہر میلی آنکھ کو، ہر اٹھے ہوئے ہاتھ کو تہس نہس فرما دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ ایک اور میسج یہ تھا کہ سن لو، اب کعبے کا رکھوالا آنے والا ہے، کعبے کو عزت دینے والا آنے والا ہے، وہی کعبہ جس میں 360 بت ہیں اور ننگا طواف ہو رہا ہے کعبے کا، اسی کعبے کو عزت کا تاج پہلانے والا اب میرا حبیب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، اللہ اکبر، میرے آقا کی ولادت سے پہلے سیرت کی کتابوں میں لکھا ایسے ایسے واقعات ہوئے، سبحان اللہ۔ عرب میں کثرت سے بارشیں ہوئیں، سبزہ ہو گیا، قحط ختم ہو گیا، جانور اتنے فربا ہو گئے تھے کہ ڈر یہ لگتا تھا کہیں پھٹ نہ جائیں، اتنے تر و تازہ جانور ہو گئے۔ تجارتی قافلے بہت زیادہ نفع کما کر واپس آنے لگے، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، کسرا کے محل میں زلزلہ آ جانا، 6 میل لمبے چوڑے بحر صحابہ کا اچانک خشک ہو جانا، فارس کے اندر، ایران کے اندر جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، فائر ورشپر، 1000 سال سے ایک آگ لگائی ہوئی تھی جو بجھنے نہیں دیتے تھے، مگر میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو وہ 1000 سال سے روشن شدہ جو آگ تھی نا وہ بھی بجھ گئی۔ تو یہ سارے واقعات، پوری دنیا گویا لرز رہی ہے، پوری دنیا کو ایک میسج جا رہا ہے کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا شاعر، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ علماء نے اس پر بھی بہت خوبصورت ڈیبیٹ کی ہے کہ نبی پاک ایسے وقت میں کیوں تشریف لائے، دن کے اجالے میں آتے یا رات کے وقت میں آتے؟ یہ صبح صادق کا وقت کیسا ہے؟ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ آقا تو رحمت للعالمین ہے نا، سبحان اللہ۔ اگر نبی پاک دن میں دنیا میں آتے تو رات کہتی رب سے مولا ہمیں نہ نوازا گیا، رات میں آتے تو دن یہ کہتا مولا ہم محروم رہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے اس دنیا میں آتے ہوئے رات کو بھی نوازا، دن کو بھی نوازا۔ علماء نے ایک اور بڑی پیاری بات کہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ منڈے کی تو کوئی فضیلت نہیں تھی، سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ سورہ جمعہ قرآن میں نازل ہوئی ہے، جمعے کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیسٹ دوست کو، اپنے پیارے کو اپنی سب سے بیسٹ چیز دیتے ہیں، بیسٹ گھر میں بلاتے ہیں، بیسٹ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی ولادت جمعے والے دن کیوں نہیں کی؟ یہ پیر والے دن کیوں ولادت ہوئی ہے؟ آئے ہائے، کیا عشق بھرا جواب علماء دیتے ہیں کہ اگر جمعے کو نبی پاک کی ولادت ہوتی تو لوگ کہتے چلو نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں، بڑا مبارک دن ہے، جمعے کا دن افضل دن بھی ہے، اور ضمناً ذکر کرتے کہ اس دن پیارے آقا بھی پیدا ہوئے۔ رب کو یہ کب گوارا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر سیکنڈری کے طور پر ہو، ضمناً ہو۔ پیر کو کوئی نہیں جانتا تھا، میرے آقا پیر والے دن پیدا ہوئے، پیر عاشقوں کے لیے عید کا دن بن گیا۔ خود نبی پاک ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی۔ اللہ بار بار آپ کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آج بھی پیر کے دن مسجد نبوی میں دسترخوان بچھتا ہے، آج بھی اہل مدینہ افطار کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، نبی پاک کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میرے رضا کمال کی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے۔ ایک تو جمعے کی نیکی 70 نیکیوں کے برابر، اور حدود حرم کی نیکی ہو تو 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ میرے رضا کہتے ہیں کہ جب عبادت گزار کو، ایک نیک آدمی کو جمعے کا دن وہ بھی مکے میں مل جائے نا، اس کی عید ہو جاتی ہے کہ آج تو بڑی نیکیاں کماؤں گا۔ کہتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے۔
मगर हम जैसे मुजरिमों के लिए क्या कह रहे हैं, मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो। दोशंबा फारसी में कहते हैं पीर के दिन को, कहते ठीक है जुम्मे का मक्का बड़ा कमाल का है, मगर ए गुनाहगारों ज़रा आकर मदीने का पीर भी देख लो, ये कैसी आशिकों की रहमत वाली दिन है। तो सुभान अल्लाह, पीर का दिन। अच्छा, एक और बड़ा खूबसूरत सवाल कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने को मस्कन क्यों बनाया, मदीने में मज़ार क्यों है? भाई सबसे अफजल शहर तो मक्का है, काबा वहाँ, सफ़ा मरवा वहाँ, हज वहाँ, खुद नबी पाक की विलादत वहाँ, मदीने क्यों नबी पाक का मस्कन बना, वहाँ रोज़ा क्यों बना? अगेन ब्यूटीफुल आंसर फ्रॉम उलमा इकराम कि जनाब अगर मक्के में ही रोज़ा रसूल होता तो लोग क्या कहते, चलो उम्रा कर लेंगे, हज भी कर लेते हैं, सफ़ा मरवा भी कर लेंगे, और चलो नबी पाक की बारगाह में भी ज़िमनन हाज़िरी दे देंगे। नहीं, ज़िमनन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये रब के हबीब हैं, कर लो उम्रा, कर लो हज, गुनाह पाक करो। अब स्पेशली उस शहर की तरफ चलो, हसन हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई, चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। आला हजरत कहते हैं ना, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। अरे मदीने को कोई नहीं जानता था, उसको तो यसरब कहते थे, बलाओं वाली जमीन थी, मेरे आका के कदम क्या लगे, आज उसके गुबार में भी शिफा है। शायर कहते हैं ना, जब से कदम लगे हैं रिसालत माआब के, जब से कदम लगे हैं रिसालत माआब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। अब नबी पाक की विलादत होती है, प्यारा प्यारा बचपन है, सुहाना चेहरा है। अब क्या हुआ, नबी पाक दुनिया में आए तो वालिद दुनिया में नहीं थे। उस ज़माने में एक दस्तूर था कि अपने बच्चों को गाँव भेज देते थे दाइयों के पास कि वो दूध पिलाएं और बच्चे की नशो नुमा अच्छी हो, विलेज की हवा अच्छी होती है और अरबी भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। आपको पता है शहर की लैंग्वेज डिस्टर्ब हो जाती है, गांव की ज़बान अब भी बड़ी पुख्ता होती है। अरब के लोग अपनी ज़बान में बड़े सेंसिटिव थे, वो अपने बच्चों को गांव भिजवाते थे। उस ज़माने में दाइयाँ आती हैं, सुभान अल्लाह। एक दाई कहती है मैं बड़ी कमज़ोर थी, अपनी बॉडी में भी दूध कम था, मैं अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिला पाती थी। मैं जब जा रही थी मक्के की तरफ तो मेरे जानवर भी बड़े कमज़ोर से थे, सबसे पीछे मेरी ऊँटनी रह जाती। गाँव वाले कहते, काफ़िले वाले कहते, ए हलीमा तेरी वजह से काफिला रुक जाता है, तेरा जानवर सबसे पीछे रह रहा है। वो कहती जब मैं मक्के गई सारी दाइयों को बच्चे मिल गए, एक बच्चा ऐसा था जिसका चेहरा बड़ा नूरानी था, मगर किसी दाई ने उसको ना लिया क्योंकि उस बच्चे के वालिद नहीं थे। वो सोच रही थी बच्चे को ले जाएंगे तो पैसे तो मिलेंगे नहीं, अच्छी रकम मिलेगी नहीं, किसी ने उस बच्चे को नहीं लिया और मेरी कमजोरी देखकर भी मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया। मैं सोचने लगी खाली हाथ जाने से बेहतर है, चेहरा बड़ा नूरानी है, बड़ा बरकत वाला ये बच्चा लगता है, मैं इस बच्चे को ले जाती हूँ। वो दाई हलीमा जो हैं उस बच्चे को लेकर जाती हैं। वो वापस तो क्या जाती हैं, वो जानवर जो सबसे पीछे है वो अब सबसे आगे जा रहा है। काफिले वाले कहते हैं ए हलीमा क्या जानवर तब्दील कर लिया है, जाते आते में सबसे पीछे, वापसी में सबसे आगे। तो बीबी हलीमा ने जो उस काफिले वालों को जवाब दिया ना, आओ मैं आपको नात के शेर की सूरत में सुनाता हूँ। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा। कैसा औज पर मुक़द्दर था। बीबी हलीमा जब अपने घर उनको लेकर जाती हैं तो गांव के लोग चराग जलाते थे। उस जमाने में तो लाइटें होती नहीं थी, रात सोते थे तो चराग गुल कर देते थे। गांव वालों ने नोटिस किया कि बीबी हलीमा का घर सारी रात रोशन रहता है। तो कहते हैं ए हलीमा बड़े पैसे आ गए, सारी रात चराग जलाती हो, तेल चाहिए होता था ना, हम तो बुझा देते, तुम सारी रात चराग जलाती हो। बीबी हलीमा कहती मैं कोई चिराग नहीं जलाती, जो बच्चा लाई हूँ उसके चेहरे से नूर ही इतना निकलता है कि पूरा घर जगमगाता रहता है। ये जुल्मत से कह दो के डेरे उठा ले, के हैं हर तरफ अब उजाले 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 उजाले।
کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے۔ اچھا ایک بڑا پیارا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں مکے میں بہت ساری دائیاں آئی تھیں، یو نو اینی بڈی ایلس؟ کسی اور دائی کا نام پتا ہے؟ سینکڑوں دائیاں آئی ہوں گی، یہ ایک ہی دائی کا نام کیوں یاد ہے؟ 1450 سال گزر گئے، ان کا ذکر نہیں ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ جس کو نبی پاک سے نسبت مل گئی نا، اللہ نے اس کے نام بھی اونچے کر دیے، وہ دائی ہے۔ مگر آج ہر نعتوں میں ان کا ذکر ہے، سیرت میں اس کا ذکر ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ام معبد ایک خیمے والی خاتون ہے، آقا تھوڑی دیر کے لیے اس خیمے والی خاتون کے خیمے میں گئے تھے۔ آج سیرت کی ہر کتاب میں جب نبی پاک کا حلیہ لکھا جاتا ہے، حضرت ام معبد نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا وہ کتابوں میں موجود ہے۔ ارے یہ نام کیوں باقی رہ گئے؟ کیونکہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ یہ دنیاوی ناموں کے چکر میں نہ پڑا کرو کہ مجھے یہ ڈگری مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ سلطنت مل جائے، مجھے یہ سیٹ مل جائے۔ چند دنوں تک واہ واہ ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ تھو تھو کر رہے ہوتے ہیں، پہچاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سچی سند اور سچی سیٹ وہ ہے کہ نبی پاک کی سچی غلامی اختیار کی جائے، آقا کے چرچے کو بلند کیا جائے۔ جو نبی پاک کے نام لیتے ہیں آج مزارات میں موجود ہیں، پھر بھی ان کا نام باقی ہے۔ خواجہ غریب نواز کا نام باقی ہے، داتا حضور کا نام باقی ہے، بابا فرید کا نام باقی ہے۔ آپ کے گجرات میں مفتی احمد یار خان نعیمی کا ذکر لوگ کرتے ہیں، کیوں نام باقی ہے؟ انہوں نے نبی پاک کے نام کو بلند کیا، انہوں نے عشق رسول کی بات کی۔ تو ہمیں بھی سچی غلامی اختیار کرنی ہے۔